بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. پیارے بھائیو، آزمائش شرط ہیں. کوئی بھی دنیا میں آئے اس پر آزمائش آئے گی. اس کی بیوی بچوں کی طرف سے بیماری آ گئی، اولاد کی طرف سے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ انبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 35 تلاوت کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم تم کو ہر برائی اور بھلائی، شر اور خیر کے ذریعے جو ہے وہ آزمائیں گے، اور تمہیں پھر آخر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. مطلب یہ میرے بھائیوں کہ کبھی تنگی، کبھی بیماری، کبھی فقر و فاقہ، اس میں مبتلا کر کے آزمائش کی جاتی ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شکر گزاری کون کر رہا ہے اور ناشکری کون کر رہا ہے، صبر کون کر رہا ہے اور بے صبری کون کر رہا ہے. آپ نے دیکھا جو زلزلہ آیا مراکش میں، ہزاروں آدمی جو ہے وہ سیکنڈوں میں، منٹ نہیں سیکنڈوں میں لقمہ اجل بن گئے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش، اس لیے بھی ہم لوگوں نے غائبانہ جنازہ بھی پڑھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. اسی طرح پیارے بھائیو، بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ مسلمان کو جو تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو یہ اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کانٹا کتنی معمولی سی چیز ہے، وہ بھی چبھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، تعویذ اور گنڈے نہ پہنے، مزاروں اور درباروں کا رخ نہ کرے، اور کچھ اس طرح غیر شرعی کام نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. اور یہ دعا پڑھتا ہے قرآن کریم کی جو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس غم اور پریشانی میں کیا کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اسی طرح پیارے بھائی، ترمذی کی حسن درجے کی حدیث نمبر 2396 ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کی گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے. اور میرے بھائی یاد رکھیے، دنیا کی اگر مشکل، دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو عذاب ہے آخرت کا، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے. اور آگے کیا فرمایا: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اس کو. اور بندہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ دیکھو نا، جی دیکھو کوئی ٹینشن نہیں، نماز بھی قدر نہیں پڑی، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، دیکھو ہر چیز ٹھیک ٹھاک. اور یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے لیے ڈھیل ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، تم شرک و بدعت میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ آگے جا کر مرنے کے بعد تمہیں اچھی طرح عذاب دیا جائے. تو آگے کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین: یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو میں پوری سزا دوں. اسی طرح پیارے بھائی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں. چھوٹے عذاب دنیا میں آ گئے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. زلزلہ یہ چھوٹا عذاب ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن آگے جو عذاب کتنا، جو آخر کا عذاب ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم واپس لوٹو. لیکن بندہ سمجھتا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے
کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہے تم پر آ رہی ہے، واپس آ جاؤ، لیکن بندہ جو ہے وہ واپس نہیں ہوتے. اس لیے انسان کے اوپر اس طرح کی کچھ چھوٹی چیزیں آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے. اسی طرح میرے بھائی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت سارے لوگ کچھ اس طرح ہو جائے وہ لوگوں کا وہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے جادو کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے ٹھیک ہے نظر بد جو ہے نظر برحق ہے، لیکن ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کر دیا. جو چیز بھی ہے جو ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی طرح پیارے بھائی یاد رکھیں جتنا پکا ایمان ہوگا، آخری بات، جتنا پکا ایمان ہوگا اتنی آزمائش زیادہ ہو. سنن البہقی کی آیت نمبر 383 اور ابن ماجہ کی روایت جو ہے وہ 4023، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کن لوگوں پر ای الناس اشد بلا، کن لوگوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے. آپ دیکھیں نا ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہیں، آج ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں ہم جناب واویلا شروع کر دیتے ہیں، کتنے سال بیمار رہے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنی بڑی آزمائش، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوگی، بہت بڑی آزمائش ہے. تو کن لوگوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں پر، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم الامثل والامثل، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے. یعنی مطلب یہ میرے بھائیوں کے دین میں جتنی مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش ہوگی، جتنی دین میں نرمی ہوگی اتنی آزمائش کم ہوگی. اور آگے کیا فرمایا اللہ اکبر، کہ تکالیف، دکھ، درد، غم، پریشانیاں اور مصائب اس طرح رہنے پر، کسی کو دیکھا ہوگا پریشانیاں ہیں، یہ تمام جو میں نے بتائیں بھی ہیں، یہ اس پر رہنے کے بعد اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات کی ہے کہ یمشی علی الارض لیس علیہ خطیۃ، کہ وہ چلتا، تو آدمی چل تو زمین پر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ، یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہے، اس پر یہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں، یہ تمام آ رہی ہوتی ہیں، وہ صبر کرتا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کر رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں، چل زمین پر رہا ہے لیکن اس کے ذمہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے پیارے بھائیو اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو وہ ویلا نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام جو ہے یہ پرچے ہیں، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے یہ آزمائش کا ایک پرچہ ہے، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے یہ آزمائش کا دوسرا پرچہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر پیسے دیے ہیں، مال و دولت دی ہے، یہ امتحان کا جو ہے وہ تیسرا پرچہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تمام پرچے آپ سے لیے جا رہے ہیں، اور آنکھ جب بند ہوگی پھر اس پرچوں پر دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے اس پرچے میں کتنے نمبر لیے، آپ کو اولاد دی تھی اس کی آپ نے کتنی دینی تعلیم حاصل کی ان کو دلائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی تو اس کو جو ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا. کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں آج، یقین کیجئے جو بستر پر پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك.